اللہ کی اس دینی نعمت پر ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہم کو اپنے کام میں لگایا ہے۔ ہاں، یہ مطالبہ ہے کہ اللہ کی نعمتیں جو ہیں اس پر شکر گزار بنو، تو اس پر ہمیں شکر گزار بننا ہے۔ انبیاء کرام اپنے وظیفے، اپنی ڈیوٹیاں، اپنی ذمہ داریاں شاکرانہ مزاج سے کرتے، شاکرانہ مزاج کہ اللہ نے مجھ کو نبی بنایا، اللہ نے مجھ کو ایسا بنایا، وہ تو سمجھے اللہ نے مجھ کو اتنا، میں اللہ کا شکر گزار بننا نہ بنوں۔ ایک مزاج ہے یہ کہ بھائی کس مزاج سے کام کرو گے، کہ شاکرانہ مزاج سے کام کرو، یعنی اپنے اوپر اللہ کا احسان سمجھو، ہاں، کہ مجھ کو اللہ نے اپنے کام میں لگایا ہے۔ کوئی آدمی بادشاہ کے دربار میں یا بادشاہ کے محل میں نوکری اس کو مل جائے تو احسان کس کا؟ کہ بادشاہ کا، کہ ہمارے محل میں یا ہمارے ماحول میں اس کو ہم نے کام دیا، تو بادشاہ کا احسان ہے۔ اس کا احسان نہیں ہے کہ میں بادشاہ کا کام کر رہا ہوں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کا احسان سمجھ، منت منع کے خدمت سلطان ہمیں کونی، منت رضو سما اس کے خدمت بداشت کر، یہ احسان مت سمجھ کہ میں بادشاہ کی خدمت کر رہا ہوں، بلکہ تو بادشاہ کا احسان سمجھ کے اپنے کام میں لگایا، ورنہ اس کے بعد بہت لوگ کام کرنے والے تھے۔ اس لیے یہ بھی ایک مطالبہ ہے کہ ہم اپنا کام شاکرانہ مزاج سے کرے کہ مجھ کو اللہ نے نوازا ہے، مجھ کو اللہ نے دیا ہے، مجھ کو اللہ نے چلایا ہے۔ تو جس قدر شکر کی کارگزاری ہوگی اس قدر اللہ کی طرف سے نعمتوں کا اضافہ اور نعمتوں کی برتری ہوگی۔ یہ نظام ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اس لیے یہ ایک مطالبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کام شاکرانہ مزاج سے کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر محنت کا محنت کرنے والوں پر اثر ہوتا ہے۔ مثلاً تاجر تجارت کی محنت کرتا ہے تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ مالدار ہو جاتا ہے، یا نہیں ہوتا؟ آپ کی رائے کچھ اور ہے؟ کیا ہو جاتا ہے؟ مالدار ہو جاتا ہے۔ تجارت میں ترقی ہوتی ہے تو پھر وہ فیکٹریاں لگاتا ہے، نہیں تو فیکٹری سے خرید کر بیچتا ہے، اب خود ہی فیکٹری بناتا ہے۔ کیا ترقی ہوئی؟ تو ہر محنت کرنے والے کا اثر اس کی محنت پر پڑنا چاہیے۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر ہم کو دھوکہ ہے کہ ماحول بن رہا ہے، کہ ماحول تو ہر تحریک سے بنتا ہے۔ دیکھو موبائل کا ماحول بن گیا، کوئی فقیر کوئی بھکاری موبائل سے خالی نہیں ہے، کوئی عورت موبائل سے خالی نہیں ہے۔ جی ہاں، کمزور سے کمزور وہ بھی لے کے بیٹھ گئے۔ جی ہاں، یہ الگ بات ہے کہ کسی پاس وہ معمولی کا قسم کا ہے اور کسی پاس وہ لاکھ لاکھ روپے کا ہے، وہ الگ بات ہے، باقی ہے۔ یہ کیا ہوا کہ ماحول کا اثر پڑا۔ اب کوئی اور چیز آئے گی تو یہ ہٹ جائے گا، وہ چیز آئے گی۔ تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہم جو محنت کر رہے ہیں اتنا ہی نہیں کہ اس سے ماحول بنا، اگر ماحول نہ بنے تو ہم پر ذمہ داری نہیں ہوگی، یاد رکھو، ہم پر کام کی ذمہ داری ہوگی۔ جیسے بعد نبی ایسے آئے کہ ان کے ساتھ ایک بھی ماننے والا نہیں بنا، ماحول کی بات تو الگ رہی، ایک بھی ان کا ماننے والا نہیں، تو کیا وہ نامراد ہوا نبی؟ ہے نا، نبی تو اپنی محنت میں کامیاب ہو گیا، اس نے ذمہ داری پوری کر لی۔ اس پر جو ذمہ داری تھی وہ پوری ہو گئی۔ یہی بات ہے
کہ ہر محنت کا اثر محنت کرنے والی شخصیات پر پڑنا چاہیے. تو ہماری محنت کا اثر ہم پر کیا ہونا چاہیے؟ ہماری ذاتی زندگی پر. جیسے تاجر محنت کرتا ہے تو اس کی ذاتی زندگی خوشحال ہو جاتی ہے، نہیں ہوتی؟ تو اس کے بچوں کی زندگی خوشحال ہو جاتی ہے. ایک تقاضا ہے یہ کہ میری ذاتی زندگی پر اس کام کا کیا اثر ہوا. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو جو فضیلت حاصل تھی وہ اس وجہ سے حاصل تھی کہ ان کی ذاتی زندگی پر نبوت کے کاموں کا پورا اثر پڑا. اس لیے آپ نے ان کو اپنی جگہ کھڑا کیا، بیماری میں 17 نمازیں پڑھائی. یہ بات سمجھنے کی ہے، نہیں تو محنت حجاب ہو جائے گی. محنت حجاب ہو سکتی ہے جیسے دولت حجاب ہو جاتی ہے. مال حجاب ہوتا ہے نہیں کہ مال آدمی کو غافل کرتا ہے، مال آدمی کو سرکش کرتا ہے. حالانکہ مال حقوق ادا کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے. تو ایک خیر دوسری خیر کے لیے حجاب نہ بنے، یہ مذہب کا تقاضا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ مشرکین مکہ یوں کہتے تھے کہ محمد اور اس کے ساتھی ایمان کی بات کرتے ہیں، عبادت کی باتیں کرتے ہیں، ہم بھی تو کرتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں کہ ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، مسجد حرام اور خانہ کعبہ کی تعمیری اور اس کی ترقی کے سارے سامان ہم کرتے ہیں. تو انہوں نے اپنی خدمت کو ایمان میں حجاب بنایا. اللہ کہے میری بات سمجھ میں آوے. اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ وجاہد فی سبیل اللہ. اللہ نے ان پر رد کیا کہ تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور خانہ کعبہ کی خدمت کرنا مسجد حرام کی، اس کو تم نے ایمان اور جہاد کے برابر قرار دیا ہے. ہرگز نہیں. تو یہ ایک تقاضا ہے میرے بھائیوں کہ ہماری محنت کا ہمارے اوپر کیا اثر ہوا، یہ دیکھنا ہے. سونا تم ہم کو ماحول چلائے گا کہ بھائی ایک ماحول ہے تو یہ کر لو، جب ماحول نہیں وہ نہیں کریں گے. اس لیے یہ تقاضا ہے دین کا کہ جیسے مال کی محنت سے لوگ مالدار ہو جاتے ہیں، موٹیواد ہو جاتے ہیں، سرمایہ دار ہو جاتے ہیں. اقتدار کی محنت سے وہ دنیا کے زعیم اور دنیا کے آگیوان بن جاتے ہیں. تو اس محنت کا اثر ہمارے اوپر کیا پڑے؟ تو وہ ایک بات یہ ہے کہ اس محنت کا ایک اثر یہ ہے کہ آخرت کی فکر سب سے زیادہ ہو جائے. یہ پہلا اثر ہے. اس لیے کہ صحابہ کرام یہ کہتے تھے کہ انما ہممنا الآخرہ، ہمارے عزائم آخرت بنانے کے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں ہمارے عزائم آخرت بنانے کے ہیں کہ ہم اپنی دنیا سے آخرت بنائیں گے، کیونکہ اللہ کا پیغام بھی یہی ہے کہ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، کہ تجھ کو اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے اس سے تو اپنی آخرت بنا لے. تو آخرت بنانا، آخرت کی فکر مندی، یہ اس کام کا پہلا اثر ہے.